قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی باہر والے دوست بھی، بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آئے، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا؟ فون سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنایا۔ کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہیں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر جہاں، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر جہاں۔ سوار نہ کریں، کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ کروں گا میں، ہماری تقریریں دو قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، مجھے پتا چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، تو خدا نخواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے، پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا، پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا۔ اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنا اسے، او بھائی جس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے۔ اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا، اس درد سے، اس انداز میں۔ بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ، تیرے پچھلے سارے معاف ہیں، تو دین میں آ، تیرے معاف ہیں۔ ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی، بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے
پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے، اگر خدا میں خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجائی تو ہمارے گھر آ جائے گی۔ کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں لے جاتا، کبھی کسی کے، اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے، حضور نے پوری کھول کے بیان کی۔ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں تو بتا، تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے، آپ کی کاوش کیا ہے، آخر کیا سب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانے آپ، یہ سیاستدان ہمارے نہیں، آپ نہ مانے، پر دنیا تو آپ ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے، تو کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے، ان کے سارے ووٹ دینے والوں کے کھاتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کس طرح جان بچائیں گے؟ درد سے، سوچ سے، پیار سے۔ پھر یہی بات آگے، یہی انداز آگے صحابہ میں آیا، ان کی طبیعتوں میں درد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزر رہا تو اس کا تہمت یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو چارپائی پہ وقت وصال ہے، فرمانے لگے پتر یہ اونچا کر لے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ وہاں بھی آخری وقت بھی ہمارے نا بزرگ ہوتے تھے، استاد تھے مولانا ابو داؤد صادق صاحب، تو کبھی بس میں سفر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء مرید تھے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے، بس میں کبھی سفر ہوتا تھا تو کبھی جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ پھکی بیچنے والا بھی آتا ہے، رسالے بیچنے والا بھی آتا ہے، چورن بیچنے والا بھی آتا ہے، تو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نا پکڑ کے اوپر سے، اس طرح وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بس میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دی۔ گلی میں گزر رہے تھے تو ایک بچی خاتون ایک ننگے منہ جا رہی تھی، تو چہرہ ادھر کر کے کہنے لگے بیٹا تم مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، نقاب کر، چہرہ چھپا۔ تو ناراض ہوگی، کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر، فرمان لگے میں کام ہی لگا، میرا ہی کام ہے، میرا کام ہے، میں دین ہی دسنا، تیرا ہی کام ہے میرا۔ آپ کبھی وہ درد مل جائے نا، وہ ذوق مل جائے، وہ طبیعت بن جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجی ہوئی تھی، زازان نام کا ایک شخص تھا، وہ وہاں گا رہا تھا، آپ رک گئے، کہا یہ کون ہے بڑا سریلا ہے؟ نے کہا جی زازان نام کا گویا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ نے۔ فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کاش وہ کیا درد تھا، وہ ذوق تھا، وہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں تھی نا انہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے خطاب تھوڑا کرتے تھے، وہ تو یہ درد تھا کہ میں ایک دائی ہوں، مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے بھائی، خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے، مقصود کچھ اور تھا۔ حضرت نے درد سے بات کی، تشریف لے گئے، وہ باہر نکلا گویا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ خدا کے بندے آج تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو، سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتا جس طرح نازل ہوا تھا۔ زبردست قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود، کاش وہ گزرے تھے اور تیری حالت دیکھ کے کہا کاش تو قرآن پڑھتا ہوں۔
حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، ان کی بات روایت ہو کے آئی، پھر بھی اتنا درد تھا، کہنے لگا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، میرے لیے کہا ہے، میرے جیسے شخص کے لیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے۔ رونے لگ گیا، کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کونے میں ہے، دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، شیخ باہر آئے، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش میں قرآن پڑھتا، سونا میں چھوڑا ہم سارا کچھ، پڑھائیں مجھے، اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا، اب قرآن کا ارادہ کر لیا۔ یہ درد جو ہے نا، یہ آگے آیا، یہ بزرگان دین تک آیا۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو سر پہ بال نہیں تھے، کشتی قریب سے گزری تو کسی نے، بچے گزر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو بابا گنجا، تو لوگوں نے کہا حضور ان کو سزا دے لیے، فرمانے لگی سزا نہیں، دعا دینی ہے۔ حضور وہ کون سی دعا دینی ہے؟ تو بچے ہنس رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں ہنستے انہیں ہدایت دے دے، یہ اعمال ٹھیک کرے تاکہ خیر کٹھی کر کے جائیں، ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں۔ وہ شام کو آگے سارے توبہ کر گئے داتا صاحب کے پاس۔ آپ کا جو انداز ہے نا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، ہفتے میں 3 دفعہ خطاب کرتے، آ جاتا ہے کبھی کبھی نہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اب تو میرے نام پہ راش پڑنے لگ گیا، بڑا پریشان کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو استقبال، بڑا پریشان کرتے ہیں، تم مجھے تو 100 فون آتا ہے روز ٹائم کے لیے، کئی دفعہ کچھ چیزیں جبرن بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے، اور یارو یاد رکھو جب تک دین درد رہتا ہے تو اس میں اثر رہتا ہے، اور جب کوئی اور چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے تاثیر نہیں تو آگے کیسے پہنچے گی۔ عزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کہتے تھے چھوٹی مسجد سے بات شروع ہوئی تقریر، اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا ان کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ تاکہ وہ کچھ پڑھیں، تاکہ وہ کچھ بولیں، کچھ لکھیں، کچھ کہیں۔ ہمارے ایک مولانا خطاب کر رہے تھے تو کسی نے بعد میں کہا حضرت فلانی جگہ پہ نا آپ سے نا یہاں کمزوری ہو گئی، تو وہ کہنے لگے یار جس نے بولنا ہے غلطی اسی کی نکلنی ہے نا، تو جو بولے نا دعا، اب تو بعد مشائخ اللہ خیر کرے وہ بڑا اونچا نام ہے، لیکن دعا کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے، وہ دعا کریں گے، حضرت دعا بھی نہیں فرماتے، تو حضرت فرماتے کیا ہے پھر؟ کیا مثلا فرماتے؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر اگر خطاب کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کے یہی طریقے جو مشائخ نے اختیار فرمائے۔ حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی، چھوٹی مسجد تھی، رش بڑا، بڑی مسجد میں چلے گئے، پھر رش وہاں بھی بڑھ گیا تو عیدگاہ میں چلے گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں گیا، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گئے، پھر جو شہر کا سب سے کھلا میدان تھا اس میں ممبر لگایا گیا حضرت غوث اعظم۔ درد تھا ان کا، درد تھا دین کے لیے۔ 70,000 لوگ آئے ہوئے ہیں تقریر سننے، اور ان میں 400 وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو کاغذ قلم لے کے آئے، جنہوں نے وہاں سے فیض لینا ہے۔ ایک بڑا مجمع ہے، اور حضرت غوث پاک کو خبر ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی خطاب ہوگا، آج بھی تقریر ہوگی، حالات کمزور کر دیتی ہے بندے، آج بھی آپ دین کی دعوت دیں گے؟ انہوں نے سے پوچھے، امامہ باندھا، منبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ حضور کے دین کی بات یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ کی جائے گی، جب غسل کفن دے لو تو میرے پاس لے آنا۔ شہزادوں کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جب لایا گیا نیچے اترے، لوگوں کو بس صفحہ بناؤ
میرے بیٹے کا جنازہ ہے. جنازہ پڑھا اور پھر دعا کر کے کہنے لگے تم اس کی تدفین کر دو، میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتا ہوں. اس انداز جب یہ چیز آپ کا مشن بن جائے، ویسے بھی میں عرض کروں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں نا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے، تو وہ آپ کو تھکاتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے. آپ کو اکتاہٹ ہونے لگتی، آپ کا ذہن بن گیا میں نے پیسے جمع کر دے، آپ کہیں گے یار پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 تو یہاں سے بھی مل جائے گا، 20 منٹ والی محفل سے بھی مل جائے گا. پھر آپ کا مشن نہیں رہتا. پھر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، یہ پیسے دے کے نعت خوانی بک کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں نہ ان کو کوئی کیف حاصل ہوتا ہے، آنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کس کام آیا ہوا، اسے بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیز مشن بن جائے نا تو آپ یقین کریں لمحہ لمحہ سکون میں گزرتا ہے. یعنی بندے کو سفر ہی کیف دیتا ہے، آنا جانا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. اس کا سفر بھی اس کے لیے بڑا باعث خیر و برکت بن جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہ کسی کام لگا ہوا ہوں، کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. باتیں چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار کا مجمع، تقریر ہو رہی ہے، رش ہے، بارش آ گئی، لوگ بکھرنے لگے. حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اگر تو بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بارش ذرا تیز برسا. اگر میرا ذاتی شہرت کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے تو تیز برسا نہ، بارش چلے جائیں. تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تیرے لیے جمع کیے تو پھر بھی تو بے نیاز ہے. بغداد شریف کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. ان کا اخلاص ثابت ہوتا تھا. تھوڑا نا ہر آدمی دائی بنے. میں اپنے بیٹے کو یہ کہانی بھی تو سناتا ہوں نا، میرا فرما بردار رہا یار، میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑا کچھ کیا. یہ ساری سٹوریاں بچوں کو سناتے ہیں نا، یہ کیا تیرے لیے، وہ کیا، یہ سناتے ہیں نا، تو پھر بچے بھی آج کل بڑے تیز کہتے ہیں آپ نے کوئی نوکھا تو نہیں کیا، سارا زمانہ ہی کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنی جانب دعوت دیں، اسے رب رسول کی جانب کیوں نہ توجہ کرائیں، اس کی توجہ ادھر کیوں نہ کرائیں. کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچے کو کہیں پتر اٹھنا میرے ساتھ مسجد چل. اگر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر باپ حلال حرام کی تمیز سکھائے، اگر باپ سچ جھوٹ کا امتیاز سکھائے، اگر باپ ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے تھے اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، اب تو میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا لگ گیا، اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. چونکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، آپ تجربہ کر لیں، آپ گھر میں مصلح بچھائیں، 2 سال کا بچہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اسے پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے. آپ سے جو کچھ بچے سیکھتے ہیں وہ جا کے انہوں نے اداروں سے نہیں سیکھنا. مجھ سے جو میرے بچے سیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی جا کے تھوڑا سیکھیں گے. ہمیں خود شعور دینا ہے. میں بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہوں اس میں مجتمعیت کو. اب میں صبح 8 بجے نکلا تھا، وہ میرا خیال ہے میں 5ویں 6ٹھی جگہ پہ آ جاؤں. اسی طرح کا تسلسل زندگی میں رہتا ہے. 3 بجے جاتا ہوں، 4 بجے جاتا ہوں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی کہا نہیں میں تھک گیا ہوں، خوش کیوں داخل ہوتے ہیں گھر میں. تو میں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں سے آ کے کہوں میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وہ کہیں ہم نے نہیں دین پڑھنا، یہ کام بڑا مشکل ہے. میں یہ چاہتا نہیں. میں خوش اس لیے آتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج 20 لوگ تھے پھول پھینکنے والے، آج اتنے لوگ تھے استقبال کرنے والے، تاکہ ان کے دلوں میں دین کا شوق پیدا ہو. ہم ایک غلطی کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے سارے کرنے وہ نہیں کرنے جو ابا کر رہا ہے اور کوئی کرنا.
اگر یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں، عمل سے خود بخود توجہ ہو جاتی. اپنے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کو عملی گھروں میں تقریریں نہیں چلتی، تقریریں بار بار چلتی ہیں، گھر میں عمل چلتا ہے، گھر میں عمل چلتا ہے. بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے، بچے جو آپ کرتے ہیں وہ کریں گے. میں ہوتے ہوتے آ گیا نا چشتی صاحب کے بچے کے حفظ کرنے پہ. یہ شوق باپ نے پیدا کرنا ہے، یہ اس نے پیدا کرنا ہے، یہ توجہ اس نے دلانی ہے، یہ انداز اس کا ہونا چاہیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمانے لگی میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد ہر وقت گھر میں مدینے والے کا ذکر کرتے تھے، تو مجھے کسی خاص واقعے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ گھر میں ہر چیز میسر آئی نا، گھر کے اندر ساری چیزیں ملی. تو آپ اپنے گھروں کے اندر بہت سارا ماحول ٹھیک کرنے کی ذمہ دار ہم خود ہیں. کرتے ہیں کچھ باتیں ایسی جس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے، مانتے نہیں کیونکہ ڈالنا کسی کو ہی ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسی کمزوری دکھاتے ہیں، عملی طور پر کوئی ایسی کمزوری ہم سے ہو جاتی ہے. بچے کو پتہ چل جاتا ہے ان کا ابا موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، بچوں کو پتہ چل جاتا ہے میرے ابے کے دوست کس طرح کی، والد کو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ کا ذہن کس طرح کا. اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ پیسہ ہی لانا ہے جس طرح مرضی بھی آئے، تو یاد رکھنا بیٹا ایک دن کہہ دے گا کہ ابا جی آپ نے کمایا کیا ہے. چونکہ آپ کا ذہن دولت کا تھا تو پھر ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں سے عزت کرانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ابا امیر ہو تو پھر باعزت ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ذہن پیسوں کا دیا ہے. اگر وہ کہیں سادگی کا، عاجزی کا، درگزر کا، قناعت کا سبق گھر میں پڑھائے گا تو بچوں میں وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ شعور انہیں ملے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیا آپ کے وقت وصال کہنے لگی آپ نے تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا لیا، جب بچے آئے تو آپ نے کہا پتر ایک بات کرنی تھی، حضور کیجیے. فرمانے لگے اپنے باپ کو معاف کر دو، تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں بنا سکا. تو شہزادے کہنے لگے حضور بزدل کا کیا معنی ہوا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں نا دوزخ سے ڈر گیا تھا، پھر میں کوئی حرام شے اکٹھی نہیں کر سکا، میں ڈر گیا تھا. میں معاذ اللہ دلیر ہوتا جس طرح کا مرضی مال اکٹھا کر، مجھے خوف آ گیا پتر معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. تو آپ کے بچے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جی کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے بچے گلیوں میں نکلتے نہیں، کہ لوگ ہمارے باپ کا نام لے لے کے تانے دیتے ہیں، ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں. وہ جو تقویٰ آپ نے ہمارے لیے وراثت میں چھوڑا ہے، امید ہے اگر دنیا قدر کرتی ہے تو صبح قیامت رب بھی ہم پہ فضل ہی فرمائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقط ہم سے ہماری اولاد سیکھتی ہے، اس لیے خوب تھوڑی توجہ دیں اپنے معاملات پر. آپ کے دائیں بائیں والے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں خود کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں نا، جو باتیں کرتا ہوں، میرے ساتھ رہنے والوں کو پڑھانا نہیں پڑتا، ان کی زبان پہ خود جاری ہو جاتی. یہ آپ بھی تجربہ کر لیجیے گا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ نے سکھائے نہیں اور آپ بولتے رہے تو بچوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئے. ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کل ہم سے پوچھ رہا تھا، وہ کیا سوال، اگر اس نے موبائل کے ایک نئے ماڈل کی ہم سے بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم سے اس نے سیکھا ضرور ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کوئی چیز دولت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ہم نے بٹھائی ہے، اس رستے کو آیا ہے. اپنے آپ کو نمونہ عمل بنائیں. ہم کبھی باہر غصے ہوتے ہیں تو گھر آ کے نماز کا لیکچر شروع کر دیتے ہیں، نہیں تم سارے نماز نہیں پڑھتے، میرا کاروبار نہیں چلتا. تو بھئی یہ تو آپ نے پھر بات کاروبار کی کر دی. آپ نے تو ابھی بھی نماز کی دعوت نہیں دی. آپ کچھ تھوڑی سی وہ جو سرکار نے فرمایا نہ کہا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا بھی ایک مقصد ہے. محبوب پاک علیہ السلام کا کاشانہ نور دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور گھر میں جگہ بھی ظاہری طور پر کم تھی، پر تہجد گھر میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے کئی دفعہ کھڑے ہو کے رات کو دیکھا سرکار بڑی لمبے لمبے قیام فرماتے. یہ چیزیں گھر میں نا کبھی بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ ابا اٹھا ہے تہجد میں. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ تو کیسے آتی ہے؟
تو میں نے کہا ایک بزرگ ایک دفعہ نا رو رہے تھے رات کو، تو ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے اماں سے پوچھا ابا بیمار ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ میں کہا نہیں پتر تم اپنا کام کرو۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیانے بیانے ہمارے والد صاحب باشعور اتنے تڑپ رہے ہیں، کوئی درد کوئی تکلیف کوئی مسئلہ کوئی پریشانی؟ کہتے ہیں ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے باپ کو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آ رہا ہے ان کا نا وہ۔ تو کہتے ہیں مجھے بتائیے وہ بچہ کیا اثر لے گا اس کا؟ بڑے دنوں سے دروازے باندھے تو تڑپ گئے ہیں، انہیں نا حضور کے شہر نور کی یاد ستاتی۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامن لی۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مناصب نبوت بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سرکار تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ قرآن بذات خود بہت بڑی حکمت کی کتاب ہے، لیکن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ تمام صوفیاء اور علماء ربانیین انہوں نے جو دین کی خدمت کامیابی کے ساتھ کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نباز تھے، قوم کی نبض کو سمجھتے تھے اور دانائی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ جب تک کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب ہمارے مرض کو نہیں سمجھتا وہ صحیح نسخے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا اس میں فلسفہ بڑا عام ہو رہا تھا، لمبی چوڑی بحثیں، مختلف قسم کے خیالات کے لوگ اور مختلف ہیلوں بہانوں سے طویل ابحاث میں الجھنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو نہایت دانائی کے ساتھ لوگوں کو کتاب و سنت کا سادہ مطلب سمجھایا ہے۔ کچھ لوگوں کو بلا وجہ بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے بیچارے الا ماشاء اللہ، لیکن وہ مفت کے پیچ و تاب میں الجھے رہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت سادگی کے ساتھ انتہائی وزاداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے کر گزر بھی جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمایا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ آج کل لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تقریریں کرنا تو خالی مولویوں کا کام ہے۔ حضرت غوث پاک کا انداز تبلیغ آپ کا جو سب سے زیادہ جس چیز میں جو چیز آپ کی معروف ہوئی وہ آپ کی تقریر تھی۔ چھوٹی سی مسجد میں خطاب شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر عیدگاہ میں ممبر رکھا، پھر شہر کے سب سے بڑے مجمع کے اندر ممبر لگ گیا، اور پھر حال یہ تھا کہ 70 ہزار لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ محبوب سبحانی کب بات ارشاد فرمائے۔ نہایت دانائی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ وہ جو فرمایا گیا نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب گفتگو کی جائے تو ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے، اپنی علمیت نہ جھاڑی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا کس معیار کا آدمی ہے، آپ اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا تجربہ تو وہ ہے جب لوگ بھینسیں پالتے تھے، اور اب تجربہ یہ ہے کہ بچوں نے موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے وہ وابستہ ہے۔ تو آپ ضرور اپنے تجربات کی بات کریں، پر نئے دور کا تقاضا بھی تو سمجھیں، اس آدمی کی مجبوری بھی تو سمجھیں۔ وہ جس ادارے میں جاتا ہے، جہاں جا کے بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے بیچ وہ وقت گزارتا ہے، جس طرح کے سوال اس کے ذہن پر اٹھتے ہیں اسے اس طرح کے جوابات چاہیے۔
اور پھر بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اگر سلیقے سے ذرا کر لیا جائے نا، اسی بات کو ذرا سلیقے سے، آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 2-3 سال کا، اس کو کوئی نہیں پتا غصہ کس کو کہتے ہیں اور مسکراہٹ کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف آپ گھور کے دیکھ لیں وہ رونے لگ جاتا ہے، اور آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں وہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو لہجے کا اثر تو 3 سال کا بچہ بھی قبول کرتا ہے، تو آپ 18 سال کے بیٹے پر لہجے کا اثر کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ حکمت، دھانائی، تدبر۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرنے والے کو، اس نے کہا یار وہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو اس نے تعبیر بتائی، کہنے لگا آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اس نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی قتل کرا دیا۔ اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ بچوں کے جنازے اٹھاؤں گا؟ بادشاہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کیا، بندہ مار ڈالا۔ شیخ فرماتے ایک اور بلایا تعبیر کرنے والا، اس سے کہا آپ تعبیر بتائیے۔ تو اس نے کہا تعبیر یہ ہے، بادشاہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے نا انعام منگوایا اور اس شخص کو انعام سے نوازا۔ تو بات مجھے بتائیے، یہ دوسرے والے نے بات کی ہے، بات اس نے وہی کی ہے نا جو پہلے والے نے کی تھی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے خاندان والے تیری زندگی میں مر جائیں گے، اس نے کہا اللہ تجھے سب سے۔ تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلانا بندہ جی میرا خطیب ہے، تو میں آپ کو 20 شیوخ کی تاریخ بتا سکتا ہوں جو ایک وائز کی تقریر سننے کے بعد شیخ الحدیث بن گئے۔ ان کی دین کی طرف رغبت اس مبلغ کی وجہ سے ہوئی، اس دائی کی وجہ سے ہوئی، اور بعد میں اللہ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سلیقے کے ساتھ، ہم صوفیاء کا جو اصل مشن ہے وہ سلیقہ، جذبات کی راہ میں بہ جانا، جذباتی باتیں کرنا۔ میری کچھ طبیعت اس طرح کی ہے نہیں کہ کوئی ایسی بات کروں، اور موقع بھی مجھے نہیں ملتا، اب زیادہ وقت کے ساتھ مصروفیت زیادہ بڑھ گئی۔ تو ایک جگہ ایک محفل پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھنے والے 2-4 لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ میں بھی ان کی باتوں میں شامل ہوں، حالانکہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں نہیں بھی آتی تو ان سے نہیں بھی سننی چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی میں تے نہ کل گیا سا تے محفل لٹ کے لے آیا۔ میں انہوں آخیا محفل لٹی دی تے نہیں، محفل نو تے کچھ دے کے آئی دے۔ تو آپ کو یہ کس نے شوق پیدا کیا کہ آپ لوٹ کے لے آئے؟ آپ کہیں کہ میں گیا وہاں، میں نے حضور کا ذکر کیا، اللہ نے توفیق دی اور چند آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ کچھ لوگوں کی توجہ ہوئی مدینہ شریف کی جانب، کچھ کو اپنا سفر حرمین یاد آیا۔ آپ کیا لوٹ کے لے آئے ہیں؟ مثلا کیا تھوڑی داد امداد مل گئی تو لوٹ کے لے آئے آپ؟ تو میرے بھائی، دانائی، تدبر، تمام اہل تصوف کا یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کام وہی کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کو کرنا چاہیے، بس ذرا حکمت سے کیا ہے، تھوڑا دانائی کے ساتھ کیا ہے، تھوڑا فہم و فراست کے ساتھ کیا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر جو پالیسی بنائی تھی نا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جو اس پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ بندہ بڑا خاص ہے، آدمی بڑا معتبر ہے، خدمات بڑی عمدہ ہے، لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا جائے۔
اور جھنڈا کسی سے واپس لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کمان واپس لے لی کسی سے، اب ان سے جھنڈا واپس لیا جائے گا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے لیا جائے، اور تقاضا حالات کا یہ ہے کہ جھنڈا لے بھی لیا جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ حساس آدمی ہے، دل ٹوٹ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ ماحول کچھ اور بن گیا ہے اور شخصیت کا اپنا وزن کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے میرے محبوب پاک کو اللہ نے جو حکمت کے خزانے دیے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جھنڈا تو ان سے واپس لینا ہے، اور اس طرح بھرے مجمع میں اور بھری محفل میں اور لشکر کے بیچ کسی سے جھنڈا لیا جانا یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن یہ میرے کریم کا کریمانہ فیصلہ دیکھنا، ساری حکمتیں قربان سرکار کے قدموں پر۔ محبوب فرمانے لگے ساتھ میں نے ایک فیصلہ کیا، یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ سب سے زیادہ کوئی باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے نا میرا پتر میرا کام سنبھالنے کے قابل ہو گیا، وہ تو سمجھتا ہے میرا قد اونچا ہو گیا۔ تو جس بات میں وہ ناراض ہو سکتے تھے یا دل ٹوٹ سکتا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے رنگ یہ اختیار کیا کہ اسی بات پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ صوفیاء کیا کرتے؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، میرے مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کام بڑی دانائی سے کیا ہے، کام ذرا تدبر سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیز اڑنے کا شوق بھی رکھیں اور پھر آپ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے ٹکرائے بھی نہ۔ ساری باتوں، سارے تانوں، اور یاد رکھیے گا صوفیاء کو ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے، ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے، تنقید کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا بیچاروں کا منہ کا ذائقہ ہی ہمیشہ کڑوا کسالا رہتا ہے۔ وہ گھی پر بھی اعتراض کریں گے، شہد پر بھی اعتراض کریں گے، لیکن اپنے ذائقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تدبر ہے نا، حکمت ہے۔ ایک ملاح کشتی چلانے والا تھوڑا لہجے کا سخت تھا، اور دجلہ کے کنارے سرکار بغداد کا آنا جانا تھا، تو دو حصوں میں تقسیم تھا شہر، کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، اور مین ایک معاملہ تھا لوگوں کا آنا جانا۔ تو ملاح لہجے کا تلخ تھا، انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت فرماتے فرماتے دجلہ کے کنارے جو جا نکلے تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ رو رہا ہے، تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ ملاح فلاں بن فلاں ہے، ہمارا محلے دار ہے، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے دریا کے اس پار جانا تھا، کشتی میں جو بیٹھا ہوں تو اس نے اتار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یار دوبارہ دے دوں گا، لیکن اس نے سب لوگوں کے بیچ میں اتار بھی دیا ہے اور توہین بھی کی ہے۔ اس نے کہا مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اترو، پیسے ہوں گے کرائے کے تو سفر کرنا۔ اب یہ کہ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تعویذ دیتے ہیں آئندہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا دعا کریں گے جمعرات کو صبح 9 بجے آ جانا، یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تم چھوڑو، ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں۔ رب کے بندوں کا تدبر اپنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تم یہی رکو، میں آیا، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں وہ ملاح سواریاں دوسری جانب اتار کر اس جانب واپس لوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اترا حضرت محبوب سبحانی نے اسے بلایا، اس غریب آدمی کو بھی پاس کھڑا کیا اور 100 دینار اس ملاح کے ہاتھ میں تھما کے فرمانے لگے یہ 100 دینار رکھ لو، آج کے بعد جب ختم ہو گئے تو میں اور دے دوں گا، 100 رکھو، ختم ہونے پر اور لے لینا، لیکن فرمایا آج کے بعد اگر کوئی غریب کشتی پہ بیٹھا
توہین کر کے نیچے نہ اتارنا, اسے عبد القادر کے کرائے پر سفر کرا دے. نیچے نہیں اتارنا لوگوں, میرے کرائے پر سفر کرا دیا کرنا. اس شخص کو تسلی ہو گئی جو شکایت کر رہا تھا, لیکن چند ہی منٹ گزرے تو وہ ملاح جس کو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کا لہجہ رکھتا ہے اور کانٹوں کا مزاج رکھتا ہے اور ہر وقت کڑوی اور کسیلی باتیں کرتا ہے, تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے. کہنے لگا بغداد کے مرشد ایک دفعہ معاف کر دے, آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں آئے. آپ تدبر کے ساتھ کام کریں گے, آپ دانائی دیکھیں گے. اپنے ہی بچوں کے بارے میں ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا, بچے سے غلطی ہو گئی, یا بچہ جو ہے. اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی عمر ہے 50 سال اور بچے کی عمر ہے 18 سال, اور آپ کا تقاضا یہ ہے وہ آپ کے حساب سے کام کرنا شروع کر دے. آپ اس کی عمر کا تقاضا دیکھیں, جب آپ کی عمر کو پہنچے گا نا. ہمارے ایک دوست ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت لیکچر سننے کو ملتے ہیں ایشیا کے لوگوں سے, بہت لیکچر دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو آپ لیکچر دے رہے ہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا سوچتا ہے, ذہن کی سطح پر سوال کیا ابھرتے ہیں. سوال کا جواب ہوتا ہے, سوال کے مقابلے میں غصہ نہیں ہوتا. سوال کا جواب ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں تلخی نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سوال کھڑا کر رہا ہے, آپ اس کا جواب دیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے کہا حضور آج میں نہ تقریر کروں. میں کر لو. کہتے میں نے بڑے دلائل سے مزین گفتگو کی لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. شیخ نے 10 منٹ ہی باتیں کی انہوں نے بھی دلائل سے, پر میرے گھنٹوں کا وہ اثر نہیں تھا جو شیخ بغداد کے چند منٹوں کا اثر تھا. وہ لوٹ پوٹ بھی ہوتے تھے, وہ روتے بھی تھے, اور ان کی سسکیاں اور ہچکیاں سننے کو ملتی تھی. تو گھر آ کے میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضور میں نے بھی کوئی دلیلیں کم نہیں دی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے کہا بیٹا تمہاری انہوں نے صرف تقریر سنی ہے اور مجھ سے وہ ٹوٹ کر پیار بھی کرتے ہیں. جب تم اس مقام پر پہنچو گے, ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جاؤ گے, یہ تم پر اعتماد کرنے لگیں گے, یہ تمہیں اپنا خیر خواہ جاننے لگیں گے, اور پھر جب تم کوئی بات کرو گے تمہیں باعمل سمجھنے لگیں گے. پھر ان کی بات کا اثر جلدی ہوگا. تمہاری سادہ بات بھی ان پر اثر انداز ہوگی, لیکن پہلے تمہیں اس مقام پر آنا پڑے. تو دانائی, تدبر. آپ دیکھیے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو تالیف قلب کے لیے جو نئے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے, مکہ فتح ہوا تھا, ان کو زیادہ دیا. تو کسی ایک آدھ نوجوان نے کہیں دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ قریبی لوگ جو سرکار کے ہیں ان پر محبت زیادہ ہونے لگی ہے اور مال زیادہ ملنے لگا ہے. تو سوال تھا نا, ذہن پہ آ ہی گیا ہے. یہ سوال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں, یہ آ ہی جاتے ہیں. یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں, یہ وسوسوں کا رستہ لیتے ہیں, یہ آ جاتے ہیں. لیکن وہ پاک باز لوگ تھے, ان کے لیے یہ بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ وہ قریبی لوگ ہیں تو اس طرف نوازشات کا انداز ذرا بڑھ گیا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انصار مدینہ کو میرے خیمے میں لاؤ. سب جمع ہوئے تو کریم فرمانے لگے کیا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی, کیا کرم نوازی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب رسول کا بڑا احسان ہے. تو کریم فرمانے لگے اچھا تم یہ کہہ سکتے ہو. آپ میری بات پر توجہ کیجئے گا. حضور فرمانے لگے تم کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو ستایا تھا, ہم نے جگہ پیش کی, سینہ کشادہ کیا. تو وہ رونے لگے, کہا نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں, آپ کا یہ احسان ہے سارا. فرمایا تم کہو کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی لہو ٹپک رہا ہے, جو انہوں نے بدر اور احد میں بازار گرم کیے ہیں جنگ کے, تم کہہ سکتے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ ہی کا احسان ہے. پورے خیمے پہ نظر جو میرے کریم نے دوڑائی تو آہیں ہیں, سسکیاں ہیں, آنسو ہیں, ہر ایک
اپنے دل کو تھامے بیٹھا ہے, رو رہے, یا رسول اللہ. ایک آدھ نوجوان نے بات کی, حضور مہربانی فرمائیں. ایک جملہ سرکار نے آخر میں کہا, ایک جملہ. وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ قریبیوں پر نظر کرم زیادہ ہونے لگی ہے. ایک جملہ حضور نے صرف کہا, اتنی دانائی, اتنی حکمت کہ سارا رنگ ہی بدل گیا. حضور فرمانے لگے, ہو میرے بھولے بھالے انصار مدینہ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور مدینے والے جب مدینے جائیں تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جائیں؟ اب تو حالت ہی کچھ اور تھی, اب تو روح وجد کر رہی تھی. اب تو گویا ان کا دل کر رہا تھا جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کوئی لے جائے. کیا تم پسند نہیں کرتے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کا رسول ساتھ لے جاؤ؟ تو وہ ذہنوں پر ایک سوال تو ابھرا تھا, پر میرے کریم کی یہ دانائی ہے اور حکمت ہے کہ حضور نے یوں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ روح تک وجد کرنے لگ گئی. تھوڑے سے نا سیانے ہو جائے, تھوڑے سے جی تھوڑے سے نہیں, کچھ تو نہیں بنتا پیا پروگرام, صرف تھوڑے سے. کہندے ابا جی ڈاڈے نے, میں کہا جے تے نال سیانے بھی لینا, جے تے نال تے پھر تے ڈاڑ پونا قبول ہے, تے جے نیرے ڈاڈے نے پھر مشکل ہے گل. اگر تو تھوڑے بہت ساتھ دیکھیں نا, حکیم کہتا تھا گولی کڑوی ہے, تھوڑا گڑ ڈال کے کھا لینا. تو اگر تو وہ کڑوے ہیں پر ساتھ گڑ کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے. لیکن یہ کہ اگر نیرے کڑوے ہیں تو پھر ذرا معاملہ مشکل ہو جائے گا. استاد سخت ہے, پڑھاتا بھی ہے. اگر تو پڑھاتا ہے تو سختی قابل قبول ہے, لیکن اگر نیرا سخت ہے نا, اسباق پر توجہ کوئی نہیں, تو پھر اس کی سختی قابل قبول ہے. شیخ سخت ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, تیری تربیت کا پورا خیال بھی رکھتا ہے. اسے نالائکوں کو بھی سیدھا پدرا کرنا آتا ہے, اگر تو آتا ہے نا ٹھیک ٹھاک کرنا. حضور غوث اعظم کے مدرسے میں نا اسباق تقسیم ہو رہے تھے, ہمارے مدارس دینیہ میں سبق تقسیم ہوتے ہیں. یہ استاد قابلیت رکھتے ہیں نحو میں, یہ نحو پڑھائیں گے, یہ صرف پڑھائیں گے, یہ منطق, یہ فلاں سبق, یہ فلاں اسباق بانٹے جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں سبق بانٹ رہے تھے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے, حضور آپ کو بھی سبق دینے ہیں؟ فرمایا نہیں حضور, آپ تو کتنے کتنے گھنٹے اسباق پڑھانے کے شوقین ہیں. تو آپ فرمانے لگے تم مجھے سبق نہ دو, تم مجھے بچے دو. حضور کون سے؟ فرمایا لائق لائق سارے رکھ لو, نلائق سارے مجھے دے دو. جتنے نلائق ہیں نا, نلائقوں کو میں پڑھاؤں گا. مجھے کہہ لینے دو یار, مجھے کہہ لینے دو, میرا دل کرتا ہے میں کہہ دوں. نبی پاک نے بھی فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے قیامت والے دن میری شفاعت کے نیچے ہوں گے. میری شفاعت کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی. کبائر جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تمہیں, ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسا ہو جائے, اور میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے. وہ گناہگار کتنا سونا ہوگا جس کے سفارشی حضور بنیں گے قیامت والے. کتنا سونا ہوگا جس کا بازو پکڑ کے حضور, اور حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, شفیع ہے. وکیل کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اسے چھوڑ دیں. جج سے کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, چھوڑ دیں. اور شفیع کہتا ہے ان نے سارا کچھ ہی کیتا جی, تسی میرا منہ ویکھو. حضور شفیع ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا. یہ جو وہ جو خیر والا خطا کار ہے نا, جو توبہ کرتا ہے, اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے. تو بھائی
تھوڑی دانائی سے اپنے وقت کو لے کے چلے. میرے غوث پاک نے حکمتوں سے ایک گویہ تھا, الٹے سیدھے شعر اور کفریہ کلمات اور یہ وہ تو کرتا جہالت کی بنیاد پر تھا, حالات کچھ اور ہی تھے. تو غوث اعظم منع کرتے, تو ہمارے زمانے میں جسے منع کرے نا وہ مخالفت کرتا ہے. تو وہ کہتا جی وہ میرا رش بڑا ہے, لوگ سننے بڑے آتے ہیں, میرے گلے میں جادو بڑا ہے, تو یہ دیکھو جی مولوی صاحب, شیخ صاحب, مرشد مجھے روکتے, تو پھر گلا سدا نہیں رہتا. تو وہ بڑھاپا آیا تو لفظ کانپنے لگے, اور جو آواز کی سر تال کے قائل تھے انہیں کہیں اور سے وہ ذائقہ ملنے لگا, تو اب حال خراب ہو گیا. اور گھر میں جب تک نوٹ آتے تھے تب تک تو کیا بات تھی, اور جب حالات اور طرح کے ہوئے تو پھر اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا. ایک دن حضور غوث پاک گزرے, ساری زندگی اس نے مخالفت کی. حضرت شیخ گزرے تو قبرستان کے کونے میں بیٹھا ہے, مکھیاں بھنک رہی, کپڑے بدلے, ہفتے بیت گئے, حالت خراب ہے. شیخ نے اپنے غلام کو بلایا, 100 دینار دیے, فرمایا اسے جا کے دے آ. غریبی آ گئی اس میں. اس نے جا کے وہ 100 دینار اس گویے کے پاس جو رکھے, تو کہنے لگا کس نے بھیجے؟ میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے, ہم تو اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے. کون ہے اس غربت میں, تنہائی میں, ان بھنکتی مکھیوں میں اور میرے وجود سے آتی بدبو میں, اب کون ہے جس نے 100 دینار بھیجے؟ تو خادم کہنے لگا مجھے پہنچانے کا حکم ہے, بتانے کا نہیں. تو وہ بوڑھا گویہ اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا میں بھی اسی بغداد میں پیدا ہوا ہوں, اور میرے بال بھی اسی بغداد میں سفید ہوئے ہیں. میں یہاں کے عالموں کو بھی جانتا ہوں, تاجروں کو بھی جانتا ہوں, فقیہان شہر سے بھی آگاہ ہوں. میری اس غربت میں اگر مجھ پر کوئی ترس کھا سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. اس کے علاوہ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. میں نے عمر بھر مخالفت کی ہے غوث پاک, اور ان کا یہ حال ہے کہ اس غربت میں وہ جو خادم تھا نا, گلاں کریے اپنے سجنا دیا منہ ہو رہا مل تر کے, اس خادم نے جب سنا تو وہ رو پڑا. تو اس کا رونا تصدیق تھا. اس کا رونا تصدیق تھا کہ بات میرے پیر کی ہو رہی ہے, میرے مرشد کی بات ہو رہی. تو غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے تو وہ گویہ آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے عمر بھر آپ کی مخالفت کی ہے, آج سمجھ آئی ہے. اسی منصب پر بیٹھے ہو جس منصب پر مدینے والے رسول اپنی امت کے علماء کو بٹھانا چاہتے ہیں, جہاں سرکار چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں. میرے بھائیوں, دانائی, تدبر, حکمت, یہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر حصہ عطا کیا تھا. جلد باز نہ بنے, فیصلے جذباتی نہ کریں, رائے دینے میں تیزی نہ دکھائیں. آپ اپنے بزرگوں سے فیض یاب ہوں, حکمتوں کو سمجھیں, تقاضوں کو سمجھیں, حالات کو سمجھیں. ہم امت مسلمہ جہاں آ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے ہے جیسے گمسان کا رن پڑا ہوا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور باہر سے کوئی فتنہ لینے جانا ہی نہیں پڑتا, ہر فتنہ اندر سے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے. اب زیادہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو سمجھیں, بے حکمت زندگی نہ گزاریں, تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں, تھوڑا وقت دینا سیکھیں, تھوڑا سا حالات کو سمجھے. آپریشن کراتے وقت تھوڑی دیر کے لیے درد تو ضرور ہوتا ہے, اور وہ درد بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے آسانی کرتا ہے. وہ ہو تو جاتا ہے, جو واہ ویلا کرتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے, اور جو چپکے سے درد سہ لیتا ہے اس کا بھی ہو ہی جاتا ہے.
اس واویلے کو چھوڑ دیں، شور کو چھوڑ دیں، شدت کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی سے شکووں کو چھوڑ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں تمہیں کبھی بھی ناکامی ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ تمہاری اپنی غلطی کہاں کہاں ہے، تم کہاں کہاں بھولے ہو، سست ہوئے ہو، غافل ہوئے ہو، کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی۔ اور میں نے کم از کم یہ تجربہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑا ہے تو تلاش کرنے سے اپنی غلطی وہاں مل گئی کہ یہاں ہم سے بھی، یہاں کر کے ہم بھی بھولے ہیں، ایسا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے جسے دیدے قصور نصیب ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، وہ سیاںا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔